تو اے ماتھیو ان مجالس کا قدر جان لو، اپنی قدر جان لو، اپنی آنسوؤں کا قدر، اللہ کا شکر ادا کرے جی، کتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ ہمارے نجات کا سبب اتنا آسان بنایا ہے اللہ نے، اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ پارٹ 2 ہے حسن العیاری کا۔ ہم نے آپ کو ایک ویڈیوز دکھایا تھا جو کہ پارٹ 1 تھا، اور یہ اسی ویڈیوز کا پارٹ 2 ہے۔ پارٹ 1 میں کتاب دکھائی گئی ہے، یہ جو پارٹ 2 ہے یہ اسی کو لے کر آپ اس کتاب کی روایات، اسی کتاب کی باتیں سنیں گے اور دیکھیں گے۔ شروع میں آپ نے ایک کلپ دیکھا جس میں العیاری صاحب نے کہا کہ آپ لوگ خوش نصیب ہیں، قدر کریں اس آنسوؤں کی، اس ماتم کی، جنت اتنی آسان بنا دی ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے۔ تو آئیے پراپر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بہت اہم باتیں ہیں، بہت غور و فکر سے یہ سنیے گا، اور تمام شیعوں تک یہ باتیں پہنچا دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا کہ شیعہ نے علی علیہ السلام، اہل بیت کے چاہنے والے اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کا مقام روز حشر میں کیا ہوگا، ان کو جنت کیسے ملے گی۔ آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ائمہ اطہار علیہ السلام کی وجہ سے، بقا ان کی وجہ سے، ان کی برکت سے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَوْلَا مَنْ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ حُجَجِ اللَّهِ لَنَقَضَتِ الْأَرْضُ وَأَكْفَأَتْ بِمَا عَلَيْهَا۔ اور اگر ائمہ اطہار علیہ السلام اس زمین پر نہ ہوتے، خاندان عصمت اس زمین پر نہ ہوتا، ائمہ ابرار علیہ السلام نہ ہوتے، اس زمانے میں امام جعفر صادق علیہ السلام تھے، پھر امام کاظم علیہ السلام اپنے زمانے میں، پھر امام رضا علیہ السلام، اور ابھی ہمارے عصر میں ہمارے آقا، ہمارے سرور، ہمارے مولا، ہمارے مالک حسین زمان، علی دوراں، شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام عصر علیہ السلام، ان کے صدقے سے اگر کہ زمین والوں کو جہنم نہیں ہڑپ لیتا، اگر حجج الہی نہ ہوتے لنقضت الارض، زمین تباہ ہو جاتا اور زمین الٹ ہو جاتا، اکفات بما علیہ، زمین الٹ ہو جاتا، زمین جو ہے اوپر والوں کو نیچے کر لیتا، زمین بالکل الٹا ہو جاتا، شہریں سب جو ہے نا سر و زیر ہو جاتی، تباہ نیست و نابود ہو جاتی۔ وما تکثر الزلزال الا عند اقتراب الساعہ، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قیامت جب قریب آئے گا تو یہ زلزلے اور یہ زیادہ ہوتے جائیں گے، اور اس وقت جب آخری حجت زمین سے اٹھایا جائے گا تو پھر زمین سب کو ہڑپ لے گا، جیسے آپ نے دوسری احادیث میں دیکھا۔ وما من عین احب الى اللہ ولا عبرت من عین بکت ودمعت علیہ، اللہ تعالی، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پیارا شخص کون ہے؟ اللہ سب سے پیارا شخص کون ہے؟ سب سے پیارا ماتمی کون ہے؟ سب سے پیارا لوحہ گزار شخص کون ہے؟ رونے والوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آنسوؤں والوں میں سب سے زیادہ آنسو والا کون ہے اللہ کے نزدیک؟ جس کا اجر سب سے عظیم ہے، جس کا اجر سب سے عظیم ہے، جس کا مقام سب سے زیادہ عزیز ہے اللہ کے نزدیک۔ فرمایا کہ میرے جد امام حسین علیہ السلام پہ رونے والے، اللہ کے نزدیک کوئی ایسی آنکھ اس آنکھ سے زیادہ محبوب نہیں ہے، اس آنسو سے زیادہ محبوب نہیں ہے، اس آنسو والوں سے زیادہ عزیز نہیں ہے، اس سے جو امام حسین علیہ السلام پہ روتا ہے، جو امام حسین علیہ السلام پہ نالہ کرتا ہے، گریہ کرتا ہے، شیون کرتا ہے۔ وما من باک یبکیہ الا وقد وصل فاطمہ علیہ السلام واسعدہ، اے زرارہ، اے میرے شیعو، اے مسلمانوں جان لو، آئے ہائے، قرآن ناطق بحر حقائق، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم میرے جد غریب، جد تشن لب، جد زخمی بدن، سلام اللہ علیہ، جد بے کفن، آئے ہائے، پہ روتے ہو، گریہ کرتے ہو، تو یاد رکھو کہ تم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے نیکی کرتے ہو، ان کو پرسہ دیتے ہو، ان کے باعث آرامش بنتے ہو، اور ان کو تم خوش کرتے ہو، راضی کرتے ہو۔ تو اے ماتھیو ان مجالس کا قدر جان لو، اپنی قدر جان لو، اپنی آنسوؤں کا قدر، اللہ کا شکر ادا کرے جی، کتنا شکر ادا کرے کم ہے۔
جتنا شکر ادا کرے کم، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ لائق سمجھا ہے، ہم کم نصیبوں، ہم گناہ کاروں، ہم بدبختوں کو ہمارے لیے ایسا وسیلہ بنایا ہے کہ ہمارے نجات کا سبب اتنا آسان بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ نہ جنگ کرتے ہیں، نہ بدن پہ زخم اٹھاتے ہیں، نہ شہادت سے ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے، نہ مال خرچ کرنا، نہیں، کیا کہا ہے کہ اس غریب کو یاد کرو، اس غریب سے محبت کرو، اس امام علیہ الصلاۃ والسلام فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے عزیز قلب سے محبت کرو، ان کو اپنا ہر چیز سے زیادہ پیارا سمجھو، اور ان کی مصیبت پہ رو لو۔ اگر تم نے یہ مصیبت پہ رویا ہے نا تو تم ناصر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ یہ کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے میرے عزیزو کہ انسان ناصر ہو کس کا؟ اس مظلومہ کا، سلام اللہ علیہ کا، اس مظلومہ کا کہ جو سب سے پہلا شہید ہے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، امامت کا سب سے پہلا شہید ہے، ائمہ اطہار علیہ السلام کی ام ابیہا، نہ صرف ائمہ اطہار علیہ السلام کی ماں ہے، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ یا فاطمہ الزہرا، آپ میری بھی ماں ہے، ام ابیہا۔ ووصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کرتا ہے وہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ناصر ہے، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مددگار ہے، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیکوکاری کر رہا ہے۔ وہ فرمائے وَأَدَّى حَقَّنَا، اس نے ہماری دوستی کا حق بجا لایا۔ اوے بھائی کہاں حق بجا لا سکتے؟ ہم کون، ہم گناہگار کون؟ وہ تو ان کا کرم ہے، وَإِلَّا ہم لاکھ مرتبہ ان پہ فدا ہو جائے، ہمارے اولاد فدا ہو جائے، ان کے دوستی کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ حقیقت تو یہ ہے۔ اب آقا کا کرم ہے، مولا کا کرم ہے، ائمہ ابرار علیہ الصلوۃ والسلام بحر کرم ہے کہ انہوں نے اپنے بے نہایت حق سے کچھ آنسوؤں پر راضی ہو گئے کہ اگر تم نے ہمارے غم میں رویا، گریہ کیا، ماتم کیا، اپنے بچوں کو رلایا، خود بھی روئے، ہائے ہائے، تو تم نے ہمارا حق بجا لایا ہے، دوستی کا حق، شیعہ ہونے کا حق بجا لایا۔ وما من عبد يحشر الا وعيناه باكيه الا الباكين على جد الحسین علیہ السلام۔ قیامت کے دن سب لوگ وہاں پہ محشور ہوں گے، بادشاہ محشور ہوں گے، ملینئرز محشور ہوں گے، وزیر وزراء محشور ہوں گے، سپاہ سالار جنرل کرنیل سب محشور ہوں گے، سب بیچارہ ہیں، سب روسیہ ہیں، سب اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ان کا مقدر جہنم ہے، سب دیکھ رہے ہیں کہ ابد الآباد تک بدبختی میں، عذاب میں، شیاطین کے ساتھ جہنم میں، وہاں پہ جہنم کے سانپ ہوں گے، وہاں پہ جہنم کے عقرب ہوں گے، جہنم کے وہاں پر کوڑے ہوں گے، وہاں پہ عذاب ہوگا، اور کوئی وہاں پہ ان پہ رحم نہیں کرے گا، سب غم میں ہوں گے سوائے ان کے جنہوں نے دنیا میں امام حسین علیہ السلام کی مصیبت پہ روئے ہیں۔ وہ خوشحال ہوں گے، وہ شاداب ہوں گے، وہ پرتراوت ہوں گے۔ فَإِنَّهُ يُحْشَرُ وَعَيْنُهُ قَرِيرَةٌ وَبَشَارَةُ تَلْقَاهُ، وہ ایسا شخص محشور ہوگا اور اس کے آنکھ میں خوشی کی جھلک ہے، اس کی آنکھوں میں اب اشک نہیں ہے قیامت کے دن، اس کی آنکھوں میں سرور ہے، اور ملائکہ اس کے سامنے آتے ہیں، بشارت دیتے ہیں کہ تشریف لائیے اے امام حسین کے عزادار، تشریف لائیے، یہاں پہ محفل ہے، آپ کے اس آقا پہ آپ نے دنیا میں رویا ہے، اس مظلوم آقا پر، اس کی مصیبت پہ دنیا میں آپ نے رویا، اور آپ نے عہد کیا تھا دل میں کہ اگر میں کربلا میں ہوتا تو میں امام حسین علیہ السلام پہ جان قربان کرتا، اور اس کو یاد کرتے کرتے ان کی آتش کو، ان کی تنہائی کو، ان کے وہ لمحے جب وہ خیمگاہ کی طرف انہوں نے دیکھا اور کہا کہ اے میرے بہنوں، اے میرے بیٹیوں، اب حسین جا رہا ہے، الوداع۔
ان لمحوں کو تم نے یاد کیا دنیا میں اور تم نے چیخ مار کے رویا ہے. اب آ جاؤ یہاں پہ محفل ہے, تمہارے شہنشاہ تخت پر تشریف فرما ہے. سب محشر کے دن سب مصیبت میں ہوں گے. حسین کے عزاداروں کے لیے وہاں پہ عرس کا سما ہوگا, جشن کا سما ہوگا. ملائکہ آئیں گے قبر کے سامنے سے ان کو بشارت, تشریف لائیے, جلدی تشریف لائیے. امام حسین سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام جس کی مصیبت پہ آپ دنیا میں روتے تھے, ان کا محفل سجا ہے, آ جائیے. حوض کوثر پہ انہی کا محفل ہے. والسرور بین علی وجہ, ایسے شیعہ جو ہے اب اس کے چہرے پہ خوشی ہے, سرور ہی سرور ہے. والخلق فی الفزع وهم آمنون, سب محشر والے بے تابی میں, شدت میں, پیاس میں, لاچاری میں, حزن میں, غم میں, مصیبت میں, اور لیکن وہ خوش ہے, امن میں ہے, امان میں ہے. والخلق یعرضون وهم حداث الحسین, سب خلائق کا حساب لائن لگی ہے بھائی, بے نہایت تحد نگاہ عدل لائن لگی ہے حساب کتاب کا. اب باری باری ہر ایک حساب دے رہا ہے. چہرے بھائی, چہرے جلے ہوئے, نواسب کے تف لعنت, چہرے جلے ہوئے, ایسے جل گئے دانت نکل گئے. بھائی چہرہ جب جل جاتا ہے نا, وہ چمڑا جو ہے یہ کس جاتا ہے اور دانت باہر, بہت ہی خبیث چہرہ بن جاتا ہے. چہرے جلے ہوئے, نامہ اعمال دائیں وہ بائیں ہاتھ میں, خبیث جو ہے وہ زنجیروں میں باندھے ہوئے, لائن لگی ہے. ملائکہ حساب دے دو اپنے اعمال کا, وہ کچھ بغیر حساب کے جہنم کہتے لے جاؤ ان کو جہنم, ٹھیک ہے. اور عزادار کہاں پہ؟ اب عزادار نہیں ہے, اب عزادار نہیں ہے, اب یہ خوشحال ہے, پرسرور ہے. حداث الحسین, امام حسین علیہ السلام کے محفل میں بیٹھے, امام حسین علیہ السلام سے گفتگو ہے, سرور سے گفتگو ہے, آقا سے گفتگو ہے, سلام اللہ علیہ, سلام اللہ علیہ, ان سے گفتگو. وہ کچھ کہہ رہے ہیں, عزادار کچھ کہہ رہے ہیں, کوئی شعر پڑھ رہا ہے, کوئی مدح پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. مولا کچھ جملے کہتے ہیں, شاباش کہتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں, اور شکریہ بجا لاتے ہیں. سبحان اللہ. تحت العرش وفی ظل العرش, عرش کے ساتھ, عرش کے نیچے اور عرش کے سائے میں سب نعمتیں, بہترین فروٹ, بہترین کھانے, بہترین پینے, ہر چیز مہیا. لا یخافون سوء الحساب, عزاداروں پہ کوئی حساب کتاب کی کوئی پرواہ نہیں ہے, ڈرتے ہی نہیں ہے. سب گناہ معاف ہو گئے, سب گناہ امام حسین علیہ السلام کے صدقے معاف ہو گئے, ٹھیک ہے نا. کوئی حساب کتاب کا کوئی خوف ہی نہیں ہے. یقال لهم ادخلوا الجنة فیأبون, ملائکہ آتے کہتے ہیں یا امام حسین علیہ السلام کے محبین, یا حضرت عباس علیہ السلام کے محبین, یا حضرت علی اکبر علیہ السلام کے عشاق, یا حضرت علی اصغر علیہ السلام کے چاہنے والوں, یا شہزادہ قاسم کے دل دادا مؤمنو, آ جاؤ, جنت کے دروازے کھلے ہیں, تشریف لائیے, جنت تشریف لائیے. وہ یعبون, وہ کہتے ہیں نہیں, ابھی ہم نے ایسی محفل میں بیٹھنا ہے, ابھی ہم نہیں جائیں گے. ابھی مولا امام حسین یہاں پر ہیں, ابھی مولا حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام یہاں پر ہیں, ابھی مولا علی اکبر علیہ السلام پر یہاں پر ہیں, ابھی ہمارے آقا, ہمارے سید, ہمارے مولا امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام یہاں پہ والد گرامی کے ساتھ تشریف فرما ہے. ہماری زندگی تو ان کے غم پہ آنسو بہانے میں گزر گئی. اب یہ محفل ہمیں ملا, جنت نہیں چاہیے, اب یہی ہمارا جنت, ہم نہیں جائیں گے, یہاں سے نہیں جانا, ہم یہاں سے نہیں جانا. ہم حسین علیہ السلام کی جمال کی طرف دیکھ رہے, جنت ہماری یہی ہے. ہم حضرت علی اصغر علیہ السلام کے جمال کی طرف دیکھتے ہیں, ہم حضرت شہزادہ قاسم علیہ السلام کے جمال کی طرف دیکھتے ہیں. ہمارا جنت ہی یہی ہے. وَيَخْتَارُونَ مَجْلِسَهُ وَحَدِيثَهُ, کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر امام حسین علیہ السلام کی محفل اور ان سے گفتگو, یہ 1000 جنت سے ہمارے لیے بہتر ہے. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وَالْحُورُ لَتُرْسِلُ إِلَيْهِمْ أَنَا إِنَّا قَدْ اشْتَقْنَاكُمْ مَعَ الْوِلْدَانِ الْمُخَلَّدِينَ. حور العین جنت سے, اور ولدان المخلدین, جنت میں جو ان کے حور ہیں, قصور ہیں, جو باغات ہیں, جو خدام ہیں, غلمان ہیں, وہاں پہ ان کے منتظر ہیں, خدمت کرنے کے منتظر ہیں. وہ پیغام بھیجتے ہیں
کہ ہم مشتاق ہو گئے، بے قرار ہو گئے، آقا تشریف لائیے جنت. فما يرفعون رؤوسهم إليهم لما يرون في مجلسهم من السرور والكرامة. لیکن یہ عشاق امام حسین علیہ السلام، یہ عشاق امام حسن علیہ السلام اس محفل میں اتنے مسرور ہیں، اتنی خوشی ہے ان کو، اتنا عزت، اتنا سرور، اتنا کرامت، اتنا بزرگی، اتنا بہجت، اتنی دل کی ٹھنڈک یہاں پہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ پیغام کی طرف دیکھتے نہیں، پیغام لانے والے کی طرف سر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے کہ جنت سے پیغام آ رہا ہے. ان کے خدام جنت سے پیغام بھیج رہے ہیں کہ آ جاؤ. سمجھ میں آ رہی نا باتوں. وَإِنَّ أَعْدَاءَهُمْ من بين مسحوب بناصيته إلى النار ومن قائل ما لنا من شافعين ولا صديق حميم. اور اس وقت نواسب کس حالت میں ہوں گے؟ نواسب اس حالت میں ہوں گے کہ ان کے بالوں سے ملائکہ پکڑ کے، اگر بال جل گئے ہیں تو یہ جو چمڑا ہوتا ہے نا پیشانی کا، ماتھے کا جو چمڑا ہوتا ہے، اس سے پکڑتے ہیں ملائکہ، کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں، مار مار کے، گالی دے دے کے، کتے کے بچے آ جاؤ جہنم کی طرف. یہاں ماتھے سے اور ماتھے کے چمڑے سے پکڑ کے مار مار کے آگ کے کوڑے برسا برسا کے ذلیل کر کے نواسب کو لے کے جا رہے ہیں کس کی طرف؟ جہنم کی طرف. اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری کوئی شفاعت کرنے والا نہیں، ہمارے ساتھی کہاں گئے، ہمارے امام کہاں گئے، حضرت فلان کہاں ہے، وہ ہمیں کیوں نہیں پناہ دیتے؟ حسین والوں کی تو دیکھیں حالت کیا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَرَوْنَ مَنزِلَهُمْ وَمَا يَقْدِرُونَ أَن يَدْنُوا إِلَيْهِمْ. یہ نواسب دیکھتے ہیں کہ حسین والے، علی والے، حسن والے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے جو محبین ہیں، ان کے جو کنیز ہیں، کس سرور میں، کس حالت میں، کس بادشاہت کے تاج ان کے سروں پر ہیں، لیکن وہ ان کے قریب نہیں جا سکتے. ملائکہ ان کو مارتے ہیں، کتے کی طرح مارتے ہیں، گدے کی طرح، گدے سے بھی بدتر مارتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام کہاں گئے، اپنے اماموں کو گالی دینا شروع کرتے ہیں. وَلَا يَصِلُونَ مَعَهُ إِلَيْهِمْ. وہ پہنچ ہی نہیں سکتے اس محفل امام حسین علیہ السلام کی طرف، راستہ بالکل ممنوع، وہ نہیں آگے آ سکتے. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَأْتِيهِمْ بِالرِّسَالَةِ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ وَمِنْ خُدَّامِهِمْ عَلَى مَا أُعْطُوا مِنَ الْكَرَامَةِ فَيَقُولُونَ نَأْتِيكُمْ إِنْ شَاء اللَّهُ. ملائکہ پھر آ جاتے ہیں جنت سے، کہتے ہیں کہ یا اولیاء اللہ، ملائکہ کہتے ہیں کہ اے امام حسین علیہ السلام کے عزادارو، آپ کے وہاں پہ حق بنتے ہیں، جنت میں لوگ آپ کے منتظر ہیں، ان بیچارے ان کا حق ضائع نہ کیجیے، آپ تشریف لائیں، وہاں پہ آپ کے عزیز جنت میں منتظر ہیں، آپ کے بیوی، آپ کا فلان وہاں پہ منتظر ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کے خدام، آپ غلامیں ہیں وہاں پہ، اللہ نے آپ کے لیے بہت سارے غلام بنائے، لاکھوں کی تعداد میں غلامیں ہیں، کیا وہ سب آپ کے منتظر ہیں، اتنے قصر ہیں، اتنے محل ہیں، اتنے عظیم وہاں پہ آپ کی بادشاہت ہے، تشریف لائیے. کہتے ہیں کہ جی انشاءاللہ آئیں گے، انشاءاللہ آئیں گے. پھر واپس آ جاتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے پاس، بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ ملائکہ جاتے ہیں ان کے جنت میں جاتے ہیں اور خبر دیتے ہیں کہ وہ تو امام حسین علیہ السلام کے پاس ابھی بیٹھے ہیں، ابھی تو ان کو آنے کا نام نہیں رہے وہ لوگ. تو جنت والوں کی شوق مزید بڑھ جاتی ہے، جنت میں جو لوگ ان کے منتظر ہیں کہ یہ ہمارے جو عزیز امام حسین علیہ السلام کے محفل میں بیٹھے ہیں، یہ کتنے اللہ کے پیارے ہیں، کتنے ان کا اجر عظیم ہے، اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم ان کے ساتھی ہوں گے جنت میں، تو ان کا شوق مزید بڑھے گا. تو جی یہ ویڈیوز آپ نے دیکھی کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے جو غم خوار ہیں، جو ماتم کرتے ہیں، جو ان کی مجالس کرواتے ہیں، یا مجالس میں جو لوگ بیٹھتے ہیں، جو گری اوزاری کرتے ہیں اہل بیت کے مصائب کے اوپر، آخرت میں ان کا کتنا مقام ہے. کیونکہ جنت کے سردار ہیں اہل بیت، پنجتن پاک امام حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں. تو جب سرداروں کی جو غم دنیا میں منائے گا، جو منسلک رہے گا ان سرداروں کے غموں میں، جو ان سرداروں کی بات کرے گا، جو مولا علی علیہ السلام کی بات کرے گا، جو مولا علی علیہ السلام کی زوجہ جو عورتوں کی سردار ہے ان کی جو بات کرے گا، جو ان کے بیٹے حسنین کریمین علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بات کرے گا، تو وہ کیسے پھر دوزخ کی طرف ان کا رخ ہو سکتا ہے؟ یہ کیا بات ہے؟
اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں کی کیا بات ہے. آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے ہاتھ باندھ کے کہ اہل بیت سے جڑ جائیں اگر آخرت پیاری ہے تو. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ روز حشر میں کئی نمازیوں کے منہ پر نماز مار دی جائے گی. روز حج نماز منہ پہ مار دی جائے گی. اس باتوں کو آپ سمجھیں. آخرت سے پیار کریں. یہ دنیا امتحان ہے, یہاں پر ہم نے نہیں رہنا. آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ کے ابا و اجداد, آپ کے دادا پردادا, ابو امی بھائی بہن آہستہ آہستہ کر کے اس دنیا سے جا رہے ہیں. ایک نہ ایک دن ہمارا بھی وہ ٹائم آئے گا کہ ہم بھی جیسے ہمارے بڑے چلے گئے اس دنیا سے, ہم بھی ایسے چلے جائیں گے. تو پھر اس دنیا میں دوبارہ نہیں آئیں گے, دوبارہ نہیں آئیں گے. اسی دنیا میں ہم نے اپنی جنت اور جہنم سلیکٹ کرنی ہے. تو اگر جنت چاہیے تو جو جنت کے سردار ہیں ان سے جڑ جائیں, ورنہ آپ کی مرضی ہے. پارٹ 1 لازمی دیکھیے گا. اینڈ سکرین میں پارٹ 1 شو ہو رہا ہے. پارٹ 1 لازمی دیکھیے گا. یہ پارٹ 2 کی ویڈیو آپ مکمل ہو چکی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیوز میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں. درود بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد شریف.